المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کچھ درس پہلے یا کچھ دن پہلے شب قدر کے متعلق جب بات ہوئی تھی تو یہ بتایا گیا کہ شب قدر لیلۃ القدر کسی خاص رات میں نہیں ہوتی ہے، ہر سال کسی نہ کسی کسی رات میں ہوتی، کبھی 27ویں میں کبھی 25ویں میں، اور بتایا گیا کہ صحیح یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ شب قدر کو تم لوگ ڈھونڈو کس میں؟ رمضان کے آخری 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں۔ اور اس کے لیے دلائل پچھلے درس میں یہ شرعاً اور عقلاً بھی دلائل پیش کیا گیا کہ جفت راتوں میں بھی، یعنی شفع اور وتر یعنی دونوں میں، طاق راتوں میں اور جفت راتوں میں بھی، لیکن طاق راتوں میں زیادہ ہونے کے امکان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد التمسوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ تم لوگ شب قدر کو تلاشو رمضان کے آخری طاق راتوں میں۔ تو یہ تاکید ہے، لیکن جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور بتایا گیا کہ بہت سے صحابہ کرام کچھ کہتے تھے کہ 25 میں، اور کچھ لوگ 27 میں کہتے تھے، اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے کہ 27 میں، کیونکہ وہ نشانات پا گئے۔ لیکن صحیح ہے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلی دلانے کے لیے، تاکہ انسان کے دل میں کچھ خوشی ہو، انسان کے لیے تشجیع ہو، انسان جب جگے تو اس کے بعد بھی کچھ نشانات اگر دیکھ لیتا ہے تو پھر اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے شب قدر ملی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رات شب قدر کی کیا نشانات ہیں، فضائل اور احکام مسائل ذکر کیا گیا ہے، صرف نشانات ذکر کریں گے۔ آپ کو شب قدر میں کون سے نشانات آپ کو ملے گی؟ اس میں اگر دیکھا جائے کہ 3 قسم کے ہیں، 2 قسم صحیح ہے اور 1 قسم غلط ہے، جیسا کہ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں، اور وہ بتائیں گے کچھ مثالیں کس طرح لوگ جہالت میں بہت بڑی بڑی نشانات ذکر کرتے ہیں کہ شب قدر میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لوگ باقاعدہ فون کرتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ چیز دیکھی۔ بھئی کچھ نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اور وہ صحیح ہے، تقریباً 5 نشانات صحیح ہیں، اور باقی جو نشانات اس کے علاوہ سب غلط ہیں۔ اور یہ 5 نشانات 4 اسی رات میں ہوتی ہے، اور 1 نشانی یہ رات شب قدر ختم ہونے کے بعد فجر نماز کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ نشانات کیا ہے۔ پہلی نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے حدیث ترجمہ کرتا ہوں پھر ذکر کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت اریت لیلۃ القدر ثم نسیتها، کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے شب قدر دکھا دی، یعنی کس طرح ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے، لیکن ثم نسیتها، لیکن مجھے بلایا گیا، پھر میں بھول گیا ہوں، اس لیے میں تم لوگ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے، یعنی وقت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن وہ آخری عشرے میں ہے، اور یہ رات کی نشانی یہ ہے وہی طلقۃ بلجہ لا حارہ ولا باردہ، یہ پہلی نشانی ہے۔ کیا ہے کہ یہ رات طلقہ ہے۔ طلقہ کے مطلب آپ نے فرمایا لا حارہ ولا باردہ، یہ رات آگے اور پیچھے کے راتوں کے اعتبار سے نہ بالکل اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ عام دنوں کی طرح، یعنی آگے پیچھے کے حساب سے۔ مثال کے طور پر 25 26 رمضان میں اس طرح تھے موسم، 28 میں کچھ ہے، بیچ میں جو الگ موسم ہوتا ہے اس رات میں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نہ گرمی نہ ٹھنڈی۔ لیکن یہ بھی نشانی بہت سے لوگ کو احساس نہیں ہے۔ آپ اے سی ماشاءاللہ فل چلا دو مسجد میں، کچھ لوگ آپ دیکھو کہ 2 رکعت کے بعد کہتے ہیں یار اے سی بند کر دو ٹھنڈی ہے، اور دوسرے طرف دیکھو جو پسینہ ٹپک رہا کسی کے، صحیح کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ سب کو احساس ہو، لیکن عمومی طور پر بہت طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ جس کو یہ احساس ہو جائے تو اطمینان مطمئن ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر، لیکن وہ 100% نہیں کہہ سکتا ہے، یعنی احتمال اس کے دل میں سکون اور پیدا ہوگا۔ تو اس لیے پہلی نشانی کیا ہے کہ یہ معتدلۃ الجو، یہ موسم اس رات میں موسم اچھا ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اوسط ہے، ہوا ہلکی سے چلتی ہے، ہوا بالکل بند نہیں ہے بلکہ ہلکی سے چلتی ہے، جس طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری نشانی آپ نے فرمایا بلجہ، بلجہ کے مطلب کہ اس میں بالکل اندھیری نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ ہلکا سا اجالا ہوتا ہے۔ آج کل شہروں میں یہ چیز نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ لائٹیں تو ہر وقت جلی ہے، آپ رات کتنا اندھیری ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ لائٹیں نیچے سے جلی رہتی ہے، انسان جب بھی اوپر دیکھتا تو کہاں ستارے بھی نہیں دکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے جگہ پہ جہاں لائٹیں کم ہیں، ان لوگ ہو سکتا ہے یہ زیادہ احساس کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلجہ، کہ
کہ مشرقہ نیرہ یعنی بالکل اس میں کچھ اجالا ہے، نور ہے، اور اس میں زیادہ تاریکی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نسبتاً ہے، اسی لیے ہر ایک کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اطمینان کے طور پر اللہ کے رسول نے ذکر کی جس کو دکھ جائے وہ سکون میں ہو جائے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ رات ہے۔ تیسری صفت، تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخرج شیطانها حتی یخرج فجرها، کہ شیطان اس رات میں نہیں نکلتا ہے فجر ہونے تک، کیونکہ بتایا گیا کچھ درس پہلے کہ شب قدر کے ایک اہم فضیلت کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے کثرت سے، حدیث میں آتا کہ کنکری اور پتھروں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں اس رات میں، تو جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان بھاگیں گے، تو اسی لیے اس رات میں شیطان ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ لوگ نکلے، ہو سکتا ہے نکلیں گے تو اپنے دوستوں کے پاس، دوست، اور شیطان کے دوست کون ہیں؟ یہی جو فحاش ہے، بدماش ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں، لیکن جو نیک صالح ہے وہ شیطان ان سے بھاگیں گے، کیونکہ ان کے آس پاس کون ہوں گے؟ فرشتے ہیں، تو پھر شیطان کم نکلے گا اس رات میں، اور جب شیطان کم نکلے گا تو اس رات میں آپ کو سکون، آپ کو راحت ملے گی، اطمینان ملے گا، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے؟ جو نماز کے لیے کھڑا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، لیکن جب بندہ فل ایسی کر کے سو رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو سکون میں، وہ تو سو رہا ہے، لیکن وہ سکون راحت جو دل میں مومنوں کی ملتی وہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گی۔ اسی لیے انسان کب احساس کرے گا؟ جب عبادت میں رہے گا، تو عام راتوں کے اعتبار سے اس کے دل میں زیادہ سکون ہوگا اور زیادہ راحت ہوگی۔ اسی طرح یہ چار نشانیاں ہوگی۔ تو اس کے بعد ایک اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ شیطان کیونکہ نہیں نکلتا ہے، تو اسی لیے آسمان سے کوئی انگارے اور چنگارے نہیں پھینکا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ اللہ قرآن کی آیت ہے وَأَنَّا قرآن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ شیاطین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت بعثت سے پہلے آسمان نجومی لوگ جو کاہن ہوتے، غیب کی باتیں بتاتے کہ نہیں، کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا، وہ ہونے والا، یہ کہاں سے پاتے؟ کچھ چیزیں صحیح بتاتے ہیں، یہ تو شیطان کی مدد سے، اور شیطان کہاں سے لاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے آسمان پہ چڑھتے تھے، اور ایک دوسرے پہ چڑھ کے پھر آسمان تک پہنچتے، تو جو فرشتے جب آسمان میں کچھ فیصلہ ہوتا، بڑی چیز کے فیصلہ ہوتی ہے، تو آسمان فرشتے کچھ آپس میں بات کرتے ہیں، اور اللہ کے مقدر ہے کہ آج اللہ نے یہ فیصلہ کی، آج یہ فیصلہ ہوا، فلاں آدمی کے ساتھ یہ ہوگا، یعنی جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح بات کریں گے، تو یہ شیاطین جا کے یہ باتیں چوری کر کے آ کے اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی بعثت اور نبوت کے بعد اب جو بھی بندہ، جب بھی کوئی شیطان اوپر چڑھتا ہے، چڑھنے کے ساتھ فوراً آسمان سے چنگارے ستاروں کے ذریعے سے، یہ ستارے ہم لوگ سمجھتے صرف چمکنے کے لیے نہیں، اس سے بھی اللہ آسمان سے شہب یعنی یہ چنگارے بھیجتے ہیں وہ شیاطین جناتوں کو مارنے کے لیے، تو اسی لیے جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ ضرور جل کے آتا ہے، لیکن جب 10 لوگ چڑھیں گے تو کچھ لوگ بچ کے آئیں گے، اس لیے کچھ خبریں کم ہوں گے پہلے زمانے سے، لیکن پھر بھی کچھ خبریں آتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ جنات، یہ شیطان، یہ ایک خبر سے لے کر آتا ہے اور 100 جھوٹ ملا کر پھر کاہن کو بتاتا ہے، تو اسی لیے جو کاہن نجومی آپ کو 100 باتیں بتائیں گے، 1-2 بات صحیح ہوں گے، لیکن انسان جب یقین ہو جاتا کہ وہ صحیح بتاتا ہے تو جو غلط بھی بتاتا آپ کے دل میں آتا ہے کہ یار وہ صحیح بتا دی، نہیں ہوا تو ہوگا، یہی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ شیاطین جب جھک جائیں گے تو ہمت کوئی کسی کی نہیں ہوگی کہ آسمان تک چڑھے، اسی لیے جب نہیں چڑھیں گے تو اس رات میں اگر کوئی انسان رات میں دیکھے تو یہ چنگارے نہیں دیکھے گا۔ گاؤں میں عموماً یہاں تو کم دکھتا ہے، میں نے دیکھا گاؤں میں جیسا کہ کوئی گاؤں میں جاتا ہے اندھیری ہوتی ہے، چھت میں جیسا کہ ہوتا ہے کبھی لائٹ چلی گئی یا گرمی ہوتی ہے تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، چھتوں میں جا کے سوتے ہیں۔ انسان جب لیٹتا تو آسمان کی طرف دیکھتا، اندھیری ہوتی ہے تو کتنا ستارے دکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور اچانک انسان دیکھتا کہ انگارے چل رہے ہیں دائیں بائیں، صحیح ہوتا کہ نہیں دیکھا آپ لوگ؟ جو لوگ نہیں دیکھے اب جا کے دیکھ لیں، اور میں نے خود دیکھو آنکھوں سے دیکھا اوپر بالکل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں کس کے لیے؟ یہ آسمان سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، جو لوگ اوپر چڑھتے ہیں چوری خبر لینے کے لیے تو ان لوگوں کو مارا جاتا ہے، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ جل کے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جل کے زخمی ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ اس رات میں آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، کیونکہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے 4 نشانات ذکر کیے ہیں، اور یہ پھر سے حدیث میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے پڑھا دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ان امارت لیلۃ القدر کہ رات شب قدر کی جو اصل نشانی ہے انہا صافیہ، کہ بالکل صفا ہوگی، یعنی بالکل موسم اچھا ہوگا، بلجہ یعنی بالکل کان فیہا قمرا ساطعا، آپ نے فرمایا کہ یعنی آسمان میں کچھ اجالا ہوگا، ایسے لگتا ہے کہ 14ویں رات موجود ہے۔ 14ویں رات جب ہوتی ہے تو کس ہوتا ہے، جب یہ چاند ہوتا ہے تو کس طرح اندھیرے، کس طرح اجالا رہتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ پہلے بار انسان دیکھے کہ لگ رہا کہ چاند موجود ہے ابھی تک، اور پھر آتا ہے ساکینۃ ساجیہ، کہ بالکل اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور اس میں کوئی پریشانی اور اس میں یعنی زیادہ شور و شغب نہیں ہے۔ لا برد فیہا ولا حر، اس میں ٹھنڈی ہے نہ گرمی ہے، ولا حل لکوکب ان یرما بہ فیہا حتی تصبح، اور صبح تک اس میں کوئی چنگارے اور آسمان سے کوئی ستاروں سے یعنی کوئی چنگارے نہیں پھینکا جائے گا، کیونکہ شیطان، دوسری حدیث میں کہ شیطان نہیں نکلیں گے۔ یہ نشانات کب ہیں؟ اسی رات میں 4 بنے ذکر کیے، اور 5ویں جو نشانی ہے وہ فجر ہونے کے بعد ہی ہے، ایک ہی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شمس صبیحتھا تخرج مستویہ، کہ صبح صبح اشراق کے وقت سورج جب نکلتا ہے تو مستویہ بالکل برابر نکلتا ہے، خوبصورت برابر اس طرح ہے، لیس لہا شعاع، اس کے کوئی کرن نہیں ہوتا۔ کرن جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ جب سورج کو دیکھ لو ابھی ظہر عصر میں، تو وہ اس کا ٹکیا یعنی جو گول ہوتا ہے اس کو مکمل آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، دیکھو گے لیکن دائیں بائیں اس طرح جس سے کرن ہوتے وہ جلتا ہو، جیسا کہ کچھ اجالا اس میں زیادہ ہے۔ تو ہم نے فرمایا عام راتوں میں یہی ہوتا ہے، عام دنوں میں جب سورج نکلتا ہے تو پیلا کلر کے ہوتا ہے، پیلا زرد نہیں، پیلا کلر، اور اس میں اجالا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ مکمل اس کو ٹکیا صحیح خوبصورت نہیں دیکھو گے۔ جس طرح آپ مغرب کے وقت جب دیکھو سورج غائب ہونے لگتا ہے، آخر وقت دیکھ لو کس طرح ہوتا ہے، لال کلر اور بالکل گول ہے، اس میں کوئی کرن نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں، انسان 10 منٹ تک اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کی جب سورج نکلتا ہے تو لیس لہا شعاع، اس کا کرن نہیں ہے، مثل القمر لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں رات اس کے چاند آپ دیکھ لو کس طرح اس میں کرن نہیں، کول ہے، بالکل خوبصورت دکھتا ہے، اسی طرح سورج بھی اسی طرح نکلتا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب فرماتے تھے کہ بلکہ وہ اتنا صاف کہ گویا کہ سفید حقیقی نہیں، مطلب یعنی اتنا چمک ہے اس میں کہ اسے جب چمک کی وجہ سے کچھ سفیدی اور کچھ پیلا ہلکا سا دکھتا ہے۔ تو یہ نشانی جو اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے سورج کے، تو اسی لیے سورج اشراق کے وقت اول وقت جب نکلتا ہے، نہ کہ جب اوپر چلے جائے۔ آج کل تقریباً بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، ہر صبح کے وقت ایک کیمرہ لگاتے ہیں، ویڈیو اور دیکھتے ہیں، اور آخری رمضان کے اختتام پہ بھی دکھاتے کون سی رات تھی۔ بہرحال یہ بھی کسی کو دکھتا ہے، کسی کو نہیں دکھتا ہے، اسی لیے کوئی اس کے اعتبار انسان اگر دیکھ لے تو اچھی بات ہے، اگر دیکھنے کے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بندہ 10 رات میں اٹھتا ہے اس کو نشانات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ آپ 21ویں سے 30ویں رات تک اگر آپ جگتے ہو، تہجد کی نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، لیلۃ القدر کی نیت سے اٹھتے ہو، تو آپ کو ملے گی، وہ رات کی نہیں ملے گی، یہ دے گی آپ کو، چاہے کوئی کتنا نشانی دکھائے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مل گئی۔ لیکن اللہ کے رسول نے ذکر کی تاکہ اطمینان ہو جائے، جو دیکھ اٹھتا ہے اگر دیکھ لے تو خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے فلاں رات میں اتنا عبادت کی اور دیکھ لیا، اور امید ہے کہ مل گئی۔ لیکن جو بندہ صرف ایک رات اٹھتا ہے تو جس رات میں لوگ بتاتے کہ دکھ گئے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر نہیں دکھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے انسان بخیل نہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی دی ہے، پوری زندگی آپ کھیلو، پوری زندگی آپ سو، آپ جگو، آپ ڈیوٹی کرو، 10 راتیں آپ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہو، افسوس کی بات ہے۔ حقیقت میں انسان اپنے آپ سے یہ حساب کرے کہ میرا دل یہی کہتا کہ میں سو جاؤں، میرے خواہشات یہی کہتی کہ میں سو جاؤں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا کہ بندہ تم اٹھ جاؤ، تم شب قدر پالو، یہ 10,000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے۔ پھر بھی انسان کے اصرار کے وہ یہ آیات، یہی باتیں سن کر اس کے دل میں ایمان نہیں بڑھتا، تو پھر
اس کا مطلب آپ کے دل میں خلل ہے. اسی لیے انسان کوشش کرے، محنت کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شب قدر حاصل کرنے کی توفیق دے اور کوشش بھی کرے. اب تیسری بات یہ ہے، یا تیسری جو قسم کی نشانی جو غلط ہے، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور حدیثوں میں نہیں، الگ الگ. اب ہر گاؤں میں جاؤ گے الگ نشانات ہیں، بنگلہ دیش میں الگ، انڈیا میں الگ، کیرلا میں الگ، یو پی میں الگ، ہر جگہ پاکستان میں الگ. لوگ جو مفتی بتا دیے، جو پیر بتا دیے، وہ اپنی مرضی سے بتاتے ہیں. کچھ چیزیں عربوں میں ہیں، یہ سب غلط ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ نشانات ہیں، تمام لوگ اس کو سمجھتے کہ نشانات، وہ غلط ہے. آئیے دیکھتے، میں چند مثالیں ذکر کرتا ہوں. جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ روز آپ اسی رات میں گھوٹ پی لو اور دیکھ لو، کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام ہے، اس لیے وہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سمندر وہی رہے گا. اس لیے اس میں یہ نشانی ذکر کرنا بالکل غلط ہے اور سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. دوسری نشانی جو عموماً انتشار ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں. اب دیکھو کہ رات میں خاص کر گاؤں میں اور شہروں میں انڈیا وہاں زیادہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ کتے جمع ہوتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کرتے ہیں کہ نہیں، لڑتے رہتے پوری رات. اور جیسا کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، اب دیکھو کہ دائیں بائیں سو رہے ہیں. اب یہی شیاطین، یہ شیطان کے، اسی لیے شیاطین، یہ لوگ شیاطین دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاص کر رات میں اگر کوئی شیاطین کو دیکھتا تو اللہ سے پناہ مانگے، یہ اگر کتے کی آواز سنے، کیونکہ وہ لوگ شیاطین کو دیکھتے، جنات کو دیکھتے ہیں، اور وہ خود شیاطین. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی نہیں ذکر کی کہ اگر کتے جس رات میں خاموش ہیں اس رات شب قدر ہے. آپ اس طرح اگر کرو گے تو پوری زندگی آپ کو شب قدر نہیں ملے گی، کیونکہ وہ لوگ کو کون چپ کرانے والا ہے، پوری رات چلاتے رہتے ہیں. انسان سونا چاہتا ہے، کھڑکی سے کتنا بھگاتا ہے، مارتا ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے. وہ لوگ کثرت سے ہر جگہ پہنچتے اور چلاتے، حتیٰ کہ چلنا رات میں بھی مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ گاؤں میں آپ دیکھو گے فجر کے لیے جب جائیں گے تو لاٹھی ضرور لیں گے ساتھ میں، صحیح کہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کتے زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال کتے سے کوئی تعلق نہیں. کیسے شب قدر جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھی رات ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیث جانور، اس کے نشانے خبیث جانور پہ رکھیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ تصور سے باعقل سے بھی دور ہے. اسی طرح لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس میں رات بالکل اجالا ہوتا دن کی طرح. میں نے بتایا کہ کچھ اجالا لیکن دن کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل شہروں میں خاص کر اتنا لائٹیں جلی رہتی تو نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن آپ دیکھو کہ درخت زیادہ دائیں بائیں مائل ہوں گی. لوگ بلکہ انڈیا سے اور کہاں سے میسج دیتے کہ آج دیکھو درخت ہی رہتا ہے بھائی. مجھے یقین ہے کہ آج شب قدر ہے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں. آج کل تو گرمی، لیکن کبھی آدھی کے وقت جب شب قدر ہوتی تو کیا وہی شب قدر ہے؟ نہیں. اسی طرح درختوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ یہ درختوں کو دیکھتے کہ وہ سجدے میں ہے، بھائی کتنا بھی سجدے میں دیکھو اس سے کوئی نشانی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نشانی ثابت نہیں ہے. اسی لیے انسان آخر عشرے میں تلاشے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عمل تھا. اسی لیے ہم لوگ کوشش کریں، محنت کریں، اور اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے تو گھر میں پڑھ لے، اور اگر کوئی انسان صرف 2-4 رکعت پڑھ سکتا ہے تو جتنا ممکن ہے پڑھ لے. اگر کوئی انسان تہجد یا صلاۃ اللیل نہیں پڑھ سکتا تو تراویح پڑھ لے، لیکن اپنے آپ کو محروم نہ کرے. بہت سے لوگ آپ دیکھو گے آخر عشرے میں، عید کی تیاری میں، خوشی میں دعوتیں زیادہ کھائیں گے، زیادہ گھومیں گے، بازاروں میں زیادہ ہے. انسان بازار جائے، انسان کچھ بھی حلال کام کر سکتا ہے، لیکن رات اللہ کے لیے رکھ لو. اگر پوری نہیں تو آدھی رات، آدھی نہیں تو آپ کم سے کم 2-3 گھنٹہ عبادت کرو. تہجد لمبی نماز پڑھو، اس امام کو ڈھونڈو جو نماز لمبی کرتا ہے، اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو شب قدر حاصل کرنے کے توفیق دے اور اس میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے بھی ہم لوگ کو نصیب کرے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.